اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شماک، اس کی گودیوں میں ہم کتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی، اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا؟ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تادیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ اب کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، پہم اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہی، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد پھر اس صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔